बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि लॉन्ग मार्च के ऐलान के साथ ही राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के अहकामात भी जारी हो गए। तफसीलात क्या हैं आपके सामने रखने जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से फेक न्यूज़ यानी झूठी खबरों के हवाले से एक अहम तरीन ऐलान किया गया है। ये ऐलान उन्होंने कहां किया, किस मौके पर किया, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि मरियम नवाज इस वक्त लंदन में क्या गेम कर रही हैं, कितने दिन वहां मौजूद रहेंगी और कैसे इमरान खान ने उनकी गैर मौजूदगी में एक बड़ी विकेट गिरा दी है। तो सबसे पहले मामला शुरू कर लेते हैं लॉन्ग मार्च का। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो बड़े सियासी दुराहे के ऊपर, इमरान खान ये बात कर चुके कि क्रॉस रोड है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत, पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल का फैसला होना है आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर। और आइंदा 48 घंटे इस हवाले से इंतहाई अहम, क्योंकि मुमकिना तौर पर यही इत्तलात थी कि जश्न ईद मिलादुन नबी के बाद इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, यानी इतवार के बाद 10 अक्टूबर को ये ऐलान हो सकता है। इस हवाले से स्टेटमेंट भी सामने आई है शाह महमूद कुरैशी की कि लॉन्ग मार्च का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, किसी भी वक्त, यानी अगले 48 से 72 घंटे इंतहाई अहम। वाइस चेयरमैन है, वाइस कैप्टन है, मुल्तान में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हतमी तारीख का इल्म सिर्फ इमरान खान को है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, लेकिन अभी काल भी नहीं आई और इससे पहले हुकूमत बेहाल हो चुकी है, ऐसा कहना है शाह महमूद कुरैशी का। और उन्होंने कहा कि किस तरह से वजारत दाखिला ने खत भी लिख दिया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि जनाब, हम इमरान खान से इलेक्शन हार जाएंगे, आप ये इंतखाबात मुलतवी करा दें। और अगर ये इंतखाबात मुलतवी करा दिए जाते हैं तो इसका ये मतलब है कि इलेक्शन कमीशन उनके ज़ेरे ताबे है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जहां पर इंतखाबात होने जा रहे हैं वहां पर तो सैलाब है ही नहीं, ना सैलाब था, पहले भी इन्होंने मुलतवी करा दिए, अब भी डर कर ये भागना चाह रहे हैं। हम अगर इस्लामाबाद गए तो हमसे पहले फजल रहमान, मरियम नवाज और बिलावल भी इस्लामाबाद गए, उन्होंने धरना दिया, हमने कोई रुकावट नहीं डाली। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी और कानूनी हक है, हमें आइन और कानून का एहतराम है, इसके दायरे में रहते हुए हक इख्तियार करेंगे। कोई तोड़ फोड़ करें तो फिर ज़रूर कानून हरकत में आए। जनूबी पंजाब हकीकत बनेगा, बल्ले के निशान पर मोहर लगेगी। वोट दें ताकि आपका ख्वाब पूरा हो, इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दिलवाएंगे, ऐसा कहना था जो है वो शाह महमूद कुरैशी का। दूसरी जानिब ये उम्मीद की जा रही है कि 10 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च की तारीख का बिगल बज जाएगा। शेख रशीद ने भी ऐलान कर दिया और वेबसाइट जो है वो ट्विटर के ऊपर उन्होंने कहा कि महंगाई 30% बढ़ गई, ऑडियोज, वीडियोज और साइफर गरीब का मसला नहीं, महंगाई गरीब का मसला है। 10 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान हो जाएगा और फिर राज करेगी खल्के खुदा। सियासत का तनाव और टकराव किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन इस हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या करने जा रही है। राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी जनाब इस्लामाबाद और वारंट गिरफ्तारी पंजाब पुलिस पहुंची थी यहाँ पर। और अदालत ने जो है वो उनके ये जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी के सीनियर सिविल जज ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पंजाब पुलिस जो है वो पहुंची थी थाना कोसार और इत्तलात ये हैं कि थाना कोसार की पुलिस ने यह कहा है, मतला किया है कि राना सनाउल्लाह की रिहाइशगाह उनके इलाके में, थाने के इलाके में नहीं आती, वो मदद नहीं कर सकते। उसके बाद पुलिस वहाँ से, पंजाब पुलिस रवाना हुई मुतलका थाने की जानिब और अदालती हुक्म पर पुलिस अहकामात की तामील करेगी। ज़ाब्ते के मुताबिक मुकामी पुलिस को इत्तला देकर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के अमल का आगाज़ किया जाएगा और अगर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर अदालत को आगाह किया जाएगा और मज़ीद एक्शन अदालत के हुक्म पर लिया जाएगा। यानी बाकायदा आर्टिकुलेटेड है ये मामला, क्योंकि खबरों के मुताबिक स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी के सीनियर सिविल जज ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए हैं। इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि राना सनाउल्लाह मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, इमरान खान को, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन सियासी रहनुमा को मुसलसल
دھمکیاں دے رہے ہیں، پاکستانی عوام کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ 25 مئی کے پاکستان تحریک انصاف کے پرامن لانگ مارچ کے موقع پر جو کچھ رانا ثناء اللہ نے کیا وہ بھی اس پورے ملک کے، پوری عوام کے، پاکستانی اداروں کے سامنے ہے، اور اب بھی جس قسم کی بڑکیں ان کی جانب سے لگائی گئیں، ماری گئیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور ایک معاملہ باضابطہ طور پر ایسا ہے کہ جس میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ یہ کوئی عدلے کا بدلہ ہے۔ بہرحال اس معاملے کے اوپر اگر قانون اور آئین کے تحت عمل ہوا تو رانا ثناء اللہ گرفتار ہونے کے بعد مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اہم ترین بیان، اور یہ بیان انہوں نے کاکول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیا، اور اہم ترین موقع تھا، اس کی بڑی سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ آرمی چیف گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل خبروں میں ہیں۔ جب وہ امریکہ کے دورے پر گئے، اس سے پہلے وہ برطانیہ کے دورے پر گئے، اور اس سے پہلے سیلابی علاقوں کی صورتحال میں جب وہ مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے تھے۔ بات کیا انہوں نے کی؟ انہوں نے کہا کہ ملک کی حفاظت مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور فوجی جوان جو ہیں وہ کسی بھی فیک نیوز اور پروپیگنڈے کے اوپر توجہ نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ 42 برس قبل مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں اسی پریڈ کا حصہ تھا۔ کورس مکمل کرنے والے کیڈٹس کو انہوں نے مبارکباد پیش کی کہ آپ ایک عظیم فوج کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور اس موقع پر آپ کو پتا ہے کہ جب پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے تو تمام جو کیڈٹس ہیں وہ اس بات کا حلف بھی لیتے ہیں کہ وہ مستقبل میں پاکستان کے اندر جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ تو اسی طرح سے اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بھی جو نئے فوجی جوان ہیں انہوں نے اس بات کا حلف اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ عظیم فوج کے کریڈٹ پر بے شمار چیزیں ہیں، کامیابیاں ہیں، اور ہمیشہ اپنے کام پر توجہ دیں، کبھی سیاسی جھگڑوں میں نہ پڑیں، نہ فیک نیوز پر توجہ دیں، ایسا کہنا تھا ان کا۔ اس سے پہلے وہ یہ بات امریکہ کے اندر کر چکے ہیں کہ فوج سیاست سے مکمل طور پر علیحدہ ہو چکی ہے، اس کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہوگا، غیر سیاسی ہو چکی ہے۔ جمہوری اداروں اور آئین کا احترام ہم پر لازم ہے، اور ملکی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ اور پھر انہوں نے خطے کا بھی ذکر کیا، پاکستانی افواج نے دہشت گردی کے خلاف جو قربانیاں دیں اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، پیشہ ورانہ مہارت کا انہوں نے ذکر کیا کہ پروفیشنل کمانڈر کے طور پر مشکل فیصلے آپ کو اپنے مستقبل کے اندر کرنے ہوں گے، اور جو ہماری طرح کے ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ آپس میں لڑنے کی بجائے بھوک، افلاس، جہالت اور موسمیاتی تبدیلیوں سے لڑیں۔ اب اس ماحول کے اندر کہ جب عمران خان اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا ارادہ کر چکے، آرمی چیف کا یہ بیان بھی انتہائی اہم اور بڑا، کیونکہ نواز لیگ کی جانب سے، پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے مسلسل یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہ پاک فوج کو آگے لے کر آئیں گے اس لانگ مارچ کے حوالے سے، اور عمران خان یہ بات کر چکے کہ افواج پاکستان ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کا ایک آئینی اور قانونی کردار ہے، لانگ مارچ ہمارا سیاسی فیصلہ ہے، یہ سیاسی معاملات ہیں۔ اور انہوں نے بھی اسی امید کا اظہار کیا کہ اس قسم کے معاملات کے اندر پاک فوج جو ہے وہ پی ڈی ایم کی اس حکومت کے کسی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات میں ان کا ساتھ ہرگز نہیں دے گی، بلکہ صرف اور صرف اپنا آئینی اور قانونی جو کردار ہے وہ ادا کرے گی۔ عمران خان نے جو بڑی اور بروقت وکٹ گرائی مریم نواز کی غیر موجودگی میں وہ یہی تھی کہ جس طرح سے عمران خان نے ڈیپ فیک کے حوالے سے نواز شریف کو بے نقاب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری نے مریم نواز کو، شہباز شریف کو بے نقاب کیا، اسی طرح کی ویڈیوز ان کے سامنے رکھیں جیسی ویڈیوز وہ عمران خان کی جاری کر رہے ہیں۔ اور پھر عمران خان کا جی ایچ کیو کی جانب سے رابطے کے بعد ان کو یہ پیغام کہ جو بھی آرمی چیف آئے گا انہیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ تھا نہ ہے، وہ صرف اور صرف میرٹ کی بات کرتے ہیں، اور کوئی بھی آرمی چیف آ جائے انہیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی کرپشن تو کی نہیں، اسے پرواہ ہوگی وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف چاہے گا جو کہ ماضی میں کرپشن کر چکا، ملک مستقبل میں کرپشن کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تاکہ اس کی کرپشن جو ہے وہ پکڑی نہ جائے۔ اور اسی موقع کے اوپر جی ایچ کیو کی جانب سے بھی یہ پیغام جب آیا کہ آئندہ عام انتخابات کے بعد جو بھی سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ لینے کے بعد الیکشن جیتے گی، اور اگر وہ عمران خان ہوئے، پاکستان تحریک انصاف جیتے، عمران خان منتخب وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئے، تو بالکل اسی طرح سے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک ادارے کے طور پر پاک آرمی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی ملک کی تمام تر معاملات میں، اور ایک بار پھر وہ انہیں اسی طرح سے سلیوٹ کریں گے۔ ان حالات کے اندر مریم نواز جس گیم کے اندر ہیں وہ یہی ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے اس اعلان کے بعد کہ وہ کوئی اور ایکسٹینشن نہیں لینے جا رہے، نواز شریف اور آصف زرداری اور شہباز شریف کے درمیان کچھ نام ڈسکس ہوئے تھے نئے آرمی چیف کے حوالے سے۔ مریم نواز اپنے والد محترم نواز شریف کی اخلاقی مدد کے لیے وہاں پہنچی، کیونکہ نواز شریف کے ذہن میں بتایا جا رہا ہے جو نام تھا وہ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے تھا، نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کچھ اور رائے رکھتے ہیں، شہباز شریف کی رائے بھی مختلف ہے۔ مریم نواز اپنے والد صاحب کی اس رائے کو مضبوط کرنے کے لیے لندن
کے اندر پہنچی ہیں اور اس گیم کے بعد وہ جو ہے وہ آئندہ جو نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.